السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان ناظر لیٹ سی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ کو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج میں آپ کی خدمت میں رفیق احمد ناز کی لکھی ہوئی کہانی تعلیم اور ہنر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہانی تعلیم اور تربیت میگزین میں چھپی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ کسی ریاست میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ انتہائی سخی اور رحم دل تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنی سلطنت کے چند وزراء کے ہمراہ شکار کی غرض سے ایک جنگل میں گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ جنگل میں بادشاہ کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے اوپر سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی جھونپڑی کے نزدیک پہنچے تو دیکھا ایک درویش نماز پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے مؤدب لہجے میں سلام کیا، بابا میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں، جنگل میں شکار کی غرض سے آیا ہوں اور بھٹک گیا ہوں۔ بادشاہ نے درویش سے رات بسر کرنے کی درخواست کی۔ درویش نے رات جھونپڑی میں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ درویش کی بیٹی کھانا پکا رہی تھی۔ درویش نے بیٹی سے کہا، بیٹی مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ بادشاہ نے درویش کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بابا اس کی ضرورت نہیں، ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں، صرف رات بسر کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ صبح سویرے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے نماز ادا کی۔ درویش نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، صبح ہو گئی ہے، آپ کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، جو کچھ اس غریب کے پاس ہے حاضر ہے۔ مگر بادشاہ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے ان کے کان میں درویش کی بیٹی سے رشتے کی بات کرنے کو کہا۔ درویش نے بادشاہ سے بیٹی کی شادی کی پیشکش کو منظور کر لیا۔ جیسے ہی درویش کی بیٹی نے سنا تو شادی سے انکار کر دیا، جس پر بادشاہ اور اس کے ساتھی بلکہ درویش بھی حیران ہو گیا۔ درویش نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کی بیٹی نے اپنے بابا سے کہا، بابا بادشاہ سے پوچھیں کہ وہ کوئی ہنر جانتے ہیں۔ بادشاہ یہ بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ اس نے درویش سے کہا، میں اس ریاست پر حکومت کرتا ہوں، تمام لوگ میرا کہا مانتے ہیں، بابا اگر تمہاری بیٹی کی یہ خواہش ہے تو میں ہنر بھی سیکھنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے درویش کی بیٹی سے جو کہ چٹائیاں اور مصلح جائے نماز بنانے کا کام جانتے تھے، ان کے ہمراہ جنگل میں مزید قیام کرتے ہوئے چٹائیاں بنانا سیکھا۔ شام تک بادشاہ یہ کام سیکھ گیا۔ اس نے درویش کی بیٹی کی خواہش پوری کر دی تھی۔ چنانچہ درویش نے اپنی بیٹی کی شادی بادشاہ سے کرا دی اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ اکثر اوقات شام کو رعایا کی حالت سے باخبر رہنے کے لیے بیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا۔ ایک شام معمول کے مطابق گشت کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص دکان بند کر کے کسی کے انتظار میں کھڑا ہے۔ بادشاہ قریب سے گزرا تو اس شخص نے بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر تم میری یہ ٹوکری میرے گھر تک پہنچا دو تو میں تمہیں معقول معاوضہ ادا کروں گا۔ بادشاہ جو کہ رحمدل اور خدا ترس انسان تھا، اس نے مدد کی غرض سے اس کی ٹوکری سر پر رکھ کر اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ رک گیا۔ وہ شخص جو کہ دراصل ایک قصاب تھا، جیب سے چابی نکال کر تالا کھولنے لگا۔ قصاب اندر چلا گیا اور بادشاہ سے بھی کہا، اندر آ جاؤ۔ مکان کے اندر داخل ہونے پر قصاب نے بادشاہ کو ایک جانب بنائے گئے 2 کمروں کی طرف اشارہ کیا، یہ سامان اس کمرے کے اندر رکھ دو۔ جیسے ہی بادشاہ کمرے کے اندر جانے لگا تو قصاب نے ایک زوردار دھکا دے کر بادشاہ کو اندر دھکیل دیا اور باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اس اچانک حملے سے بادشاہ گھبرا گیا۔ بادشاہ نے اپنے اوزان بحال کیے اور کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کی ایک طرف دیوار میں اوپر کی جانب سلاخوں والی جالی لگی تھی جس سے روشنی آ رہی تھی۔ بادشاہ نے کمرے میں پڑی ایک چارپائی دیوار کی طرف کھڑی کر کے اس پر چڑھ کر جالی سے جھانکا، دیکھا تو ایک شخص سر گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو؟ اس شخص نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ شخص بہت پریشان تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس شخص نے سارا حال بادشاہ کو بیان کیا۔ اس شخص نے بادشاہ سے کہا، یہ ظالم اور درندہ صفت انسان ایک قصاب ہے اور انسانی گوشت فروخت کرتا ہے۔ کل شام یہاں ایک شخص پہلے سے موجود تھا جسے آج صبح اس درندہ صفت قصاب نے ذبح کر کے بازار گوشت فروخت کرنے گیا اور آج شام وہ آپ کو لے کر آیا ہے۔ یہ ظالم شخص اس قدر وحشی اور خود غرض ہے کہ اپنے گھناؤنے کاروبار اور مکروہ دھندے کے لیے وہ
दिन का एडवांस बंदोबस्त करके रखता है। इस शख्स की बातें सुनकर बादशाह इंतहाई गमगीन हो गया। उसे मालूम ही न था कि उसकी रियासत में राया के साथ इस कदर दिलखराश वाक़यात होते हैं। वो शख्स दारो कतार रोने लगा। अचानक कदमों की आहट पाकर बादशाह और वो शख्स खामोश हो गए। बादशाह चारपाई से नीचे उतर आया। कसाब ने ऊपर वाली जाली से, जिसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ था, वहां से रोटी और कुछ खाने का सामान फेंक और चला गया। बादशाह ने रुमाल खोल कर देखा, उसमें एक रोटी और कुछ प्याज के टुकड़े थे। उन्हें देखकर बादशाह ने रोटी को आंखों से लगाया और एक तरफ रख दी। उसे बार बार अपने साथ वाले कमरे से उस शख्स की बातें याद आ रही थी जो उसने बादशाह को सुनाई थी। ए काश मैं इस शख्स को बचा लेता, बादशाह के मुंह से निकला, मगर बादशाह खुद बेबस था। सारी रात सो न सका। उसे बार बार उसकी बातें याद आ रही थी। न जाने कब सुबह सादिक का आगाज हुआ। बादशाह ने कमरे में रखे एक मटके से वुजू किया और नमाज अदा की और खुदा वन ताला से रो रो कर दुआ की कि अल्लाह इस जालिम के कैद से निजात दे दे। अचानक ऐसा मालूम हुआ कि जैसे साथ वाले कमरे में कोई शख्स एड़ियां रगड़ रहा हो। बादशाह को मालूम हो चुका था कि वो शख्स उस वहशी दरंदे की भीड़ चढ़ चुका है। उस तस्वर से बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए, मगर बेबसी में बादशाह सिर्फ हाथ मलता रह गया। बादशाह की आंखों से आंसू रवां थे। बादशाह बगैर कुछ खाए पिए कमरे में सो गया। अचानक एक आहट पर बादशाह चौंका। कसाब घर आ चुका था। बादशाह ने उठकर ऊपर वाली जाली से बाहर की तरफ झांका तो कसाब एक चारपाई पर परेशान बैठा था। शायद आज उसे कोई शिकार हाथ न लगा, जब भी तो गमगीन था। बादशाह ने उस शख्स से कहा, ए शख्स, तू आज परेशान क्यों है? क्या आज तेरा माल बिका नहीं है? कसाब ने बादशाह को सुर्ख आंखों से घूरा, मगर जवाब नहीं दिया। बादशाह ने कहा, मैं तेरी परेशानी का उजाला कर सकता हूँ और तुझे फायदा भी ज्यादा होगा अगर तू मेरी बात पर अमल करे तो। कसाब ने बादशाह की तरफ देखा। कसाब चारपाई से उठकर कमरे की जाली की। बादशाह ने कहा कि बाजार से अभी अभी कुछ खजूर की लड़ियां, बम्मा पत्ते और कुछ रंग लेकर आओ, फिर देखना मैं तुझे एक ऐसी चटाई बना कर दूंगा जिससे तुझे बहुत फायदा होगा। कसाब ने पहले तो बादशाह की बात पर यकीन नहीं किया, मगर बादशाह के दोबारा इसरार पर कसाब मान गया और बाजार चला गया। जब 1 घंटे बाद आया तो उसके हाथ में बादशाह की बताई हुई चीजों के अलावा हाथ में खाना भी था। कसाब ने बादशाह की तरफ ऊपर जाली से तमाम चीजें डाल दी। बादशाह ने अल्लाह का नाम लेकर चटाई बनाना शुरू कर दी। रात तक चटाई तैयार हो चुकी थी। सुबह सवेरे कसाब जाली की तरफ आया और बादशाह ने चटाई कसाब के हवाले कर दी। कसाब ने बादशाह की तरफ देखा। बादशाह मौका गनीमत जाना और कसाब से कहा, मेरा मशवरा मान, ये चटाई बाजार में फरोख्त करने के बजाय बादशाह की दरबार में जाकर उसे बतौर तोहफा दे दो। कसाब ने चौंक कर बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने उसे तसल्ली दी, ये तेरी मर्जी है, बाजार में देर हो सकती है मगर बादशाह के दरबार में तेरा काम आसानी से हो जाएगा। आखिरकार कसाब मान गया। कसाब के जाने के बाद बादशाह ने आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन कसाब बाजार से बहुत जल्द लौट आया था। बाहर कमरे का ताला खोलने की आवाज़ सुनकर बादशाह ने जाली से बाहर का मंजर देखा। जैसे ही ताला खोलकर कसाब अंदर दाखिल हुआ तो बादशाह के चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि कसाब अकेला आया था, उसके साथ कोई दूसरा नहीं था। मगर कसाब के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो दरवाज़ा बंद करके सीधा बादशाह के कमरे की जानिब आ रहा था। बादशाह जल्दी से दीवार से नीचे आकर चारपाई पर बैठ गया। आज कसाब बहुत खुश था। उसे बहुत सारा इनाम व इकराम बादशाह के दरबार से मिल चुका था, मगर बादशाह के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां हो गए। बादशाह ने कसाब से पूछा, दोस्त तुम आज खुश क्यों हो ना? तुम आज खुश हो ना? हाँ, आज बहुत खुश हूँ, कसाब ने कहा। आज मुझे पूरी 100 अशरफियाँ मिली हैं। बस 100 अशरफियों पर तो इस कदर खुश है? बादशाह ने मौका गनीमत जानते हुए एक बार किया। कसाब हैरान हो गया। तुझे पूरी 200 अशरफियाँ मिलनी चाहिए थी। बादशाह ने कसाब को मजीद हैरत ज़दा कर दिया। उससे पहले कसाब पर हैरत का दौरा पड़ता। बादशाह ने कहा, जिस कदर मैंने इस चटाई पर मेहनत की थी, इस एतबार से ये मुआवजा बहुत कम है। क्या बादशाह ने चटाई खोलकर नहीं देखी? कसाब ने फौरन जवाब दिया, बादशाह ने चटाई खोलकर नहीं देखी। मैंने चटाई बादशाह को बतौर तोहफा पेश की। बादशाह ने वो चटाई अपने साथ खड़े हुए वजीर के हवाले कर दी। उसने चटाई रख दी और अशरफिया मुझे दे दी। बादशाह ने कसाब की तकरीर सुनकर एक लंबा सांस लिया। बादशाह की खुशी पर ओस पड़ चुकी थी। बादशाह ने कसाब से कहा, तू आज मेरी कारीगरी का एक और शाहकार देखना। कसाब ने बादशाह की तरफ देखा। उससे कबल के कसाब कुछ और बात कहता, बादशाह ने कहा, फौरी तौर पर बाजार से तुम्हें एक और चटाई का सामान लेकर आओ और फिर देखना तुझे बादशाह किस कदर इनाम व इकराम से नवाजता है।
بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ کھجور کی لڑیاں اور پتے سفید ہونے چاہیے۔ بادشاہ کی بات سن کر قصاب فوراً ہی باہر چلا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد لوٹا۔ قصاب کے ہاتھ میں سارا سامان موجود تھا جو کہ بادشاہ نے قصاب کو لے کر آنے کو کہا تھا۔ چنانچہ دوسری رات بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر ایک خوبصورت مصلی جائے نماز تیار کرنا شروع کر دیا۔ رات گئے بادشاہ نے ایک خوبصورت مصلی تیار کر لیا تھا۔ صبح سویرے قصاب حسب سابق بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا میری ایک بات غور سے سنو۔ بادشاہ جب تم سے تحفہ لے کر اس کی قیمت یا ہدیہ پوچھے تو کہنا بادشاہ سلامت آپ اسے کھول کر دیکھیں یہ اپنی قیمت خود بتائے گا، پھر تمہیں جو معاوضہ ملے گا تو تم زندگی بھر عیش کرو گے۔ قصاب نے ہاں میں سر ہلایا اور بادشاہ سے مصلی لے کر بادشاہ کی دربار جا پہنچا۔ بادشاہ نے قصاب کا تحفہ قبول کر لیا اور اس کی قیمت پوچھی تو قصاب نے کہا بادشاہ سلامت یہ اپنی قیمت خود بتائے گا، بس آپ نظر اس سے کھول کر دیکھیں۔ بادشاہ جو دراصل دربار کا سینئر وزیر تھا اور اصل بادشاہ کے غائب ہونے پر سلطنت کے منہ چلا رہا تھا، مصلی کھول کر دیکھا تو وزیر کی آنکھیں حیرت زدہ کھلی رہ گئیں۔ بادشاہ نے مصلی پر جو ڈیزائن بنایا تھا در حقیقت ایک عبارت تھی جس پر لکھا تھا میں اس شخص کے قید میں ہوں۔ جیسے ہی وزیر نے یہ پڑھا تو آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ قصاب کے منہ پر جڑ دیا۔ درباری اس اچانک تھپڑ پر حیران رہ گئے۔ دوسرے لمحے قصاب حراست میں تھا۔ اس کے بتائے گئے پتے پر بادشاہ کو قصاب سے رہائی دلوائی۔ رہائی کے بعد بادشاہ دربار میں پہنچا۔ تمام درباریوں اور وزیروں سے ملنے کے بعد ملکہ کے پاس پہنچا جو 3 دنوں سے بادشاہ کے غائب ہونے پر پریشان تھی۔ ملکہ بادشاہ کو دیکھ کر مسکرا دی اور بادشاہ نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا ملکہ اگر تم مجھے ہنر سیکھنے کی بات نہ کرتی تو شاید آج میں تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہنر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی تعلیم اور ہنر پسند آئی ہوگی۔ کسی اور کہانی یا کسی اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔